السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو او ایس کو ڈسکوری۔ دوستو، جیسے جیسے بڑی عید یعنی عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، ویسے ویسے مویشی منڈی میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر مسلمان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بڑا، جاندار اور صحت مند جانور کی قربانی کرے۔ لوگ قربانی کے جانور کو خریدنے سے پہلے اچھی طریقے سے دیکھ لیتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں کوئی نقص تو نہیں۔ البتہ کسی بھی قسم کی نقص، زخم، چوٹ یا بیماری والے قربانی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لوگوں میں یہ بات ابھی پھیلی ہوئی ہے کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی جانوروں میں ایسی بیماری پھیلنے لگی ہے جس کی وجہ سے مویشی منڈی میں جانور تیزی سے مر رہے ہیں۔ کیا یہ بات حقیقت ہے یا یہ کوئی اور ہی مسئلہ ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، پچھلے سال پاکستان میں اور خصوصاً کراچی میں لمپس اسکن ڈیزیز نام کی بیماری جانوروں میں بڑی تیزی سے پھیلتے ہوئے دکھائی دی، جس کی وجہ سے بیپاریوں کو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ مویشی منڈی میں جانور بڑی تیزی سے مر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو مرنے والے کچھ جانوروں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراچی کی ملیر منڈی میں پیش آنے والے اس حادثے کی، جس میں قربانی کے لیے تیار کیا ہوا کالے رنگ کا بیل مر جاتا ہے۔ دوستو، کہا جا رہا ہے کہ اس بیل کو کہیں دور سے ملیر منڈی میں لایا جا رہا تھا۔ گاڑی میں چھت نہ ہونے کی وجہ سے اس بیل کا پورا سفر شدید دھوپ اور گرمی میں گزرا۔ جب تک یہ جانور منڈی میں پہنچا تب تک اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے یہ زمین میں لیٹ گیا۔ وہاں کے بیپاریوں نے اسے ٹھنڈے پانی پلائے اور ٹھنڈے کولڈ ڈرنکس بھی پلائے، لیکن اس بیل کی حالت قابو میں نہ آ سکی اور تھوڑی ہی دیر بعد یہ بیل عید الاضحیٰ سے پہلے ہی مر گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس بیل کی قیمت کم از کم 5 لاکھ روپے تھی، یعنی بیپاری کو 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کراچی کے اس مشہور بیپاری کی، جس کا کہا جا رہا ہے کہ اس کا بیل بھی کچھ دن پہلے ہی چل بسا۔ یقیناً آپ کو بھی یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس جانور کی قیمت 70 لاکھ روپے تھی، جو بیپاری کے لیے بڑے دھچکے والی بات ہے۔ دوستو، یہ بیپاری ہر سال صحت مند اور جاندار بیلوں کو تیار کر کے کراچی کی منڈی میں لاتا ہے اور لوگ اس کے بیلوں کو دیکھنے کے لیے بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ دوستو، اس سال بھی اس بیپاری نے بہت سے خوبصورت اور صحت مند بیلوں کو تیار کر کے کراچی کی منڈی میں لایا اور آخری میں سب سے خوبصورت اور صحت مند بیل کو اتارا۔ لوگ اس بیل کو دیکھ کر تعریف کرنے لگے کہ کتنا خوبصورت اور صحت مند بیل ہے۔ دوستو، آپ سب بھی جانتے ہیں کہ نظر کا لگ جانا باقاعدہ ایک حقیقت ہے جو صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جانور اور ہر جاندار چیز کو لگ سکتی ہے۔ کچھ ایسے بھی خوبصورت جانور ہوتے ہیں جو نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بالکل اس بیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جو لوگ بھی اس بیل کو دیکھتے بغیر ماشاءاللہ کہے اس کی تعریف کر دیتے، جس کی وجہ سے وہ بیل اسی دن بیمار پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس جانور کی قیمت 40 لاکھ روپے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بیپاری سب کو جانور بیچنے سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ بیل بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا وہ اس بیل کو نہیں بیچے گا۔ افسوس کے ساتھ اس کا یہ بیل ٹھیک ہونے کے بجائے مر جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس بھائی کو صبر عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی اچھی چیز کو دیکھیں یا صحت مند اور خوبصورت جاندار کو دیکھیں تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، تاکہ اس سے نظر لگنے کا اندیشہ کم ہو جائے۔ اب لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ جانوروں میں پھر سے کوئی وائرس یا بیماری پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے منڈی میں جانور مر رہے ہیں۔ تو یہ بات یہی کلیئر کر دوں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جب کہیں دور سے جانوروں کو منڈی لایا جاتا ہے تو بیپاری فوراً جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ جانور گرمی میں سفر کرتے ہوئے آتے ہیں تو جانوروں کو تھوڑا آرام کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کا باڈی ٹیمپریچر اور سانس بیلنس میں آ سکے۔ اگر سفر کے بعد فوراً جانوروں کو پانی پلا دیا جائے تو وہی پانی جانوروں کے سانس کی نالی میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سانس نہیں لے پاتے جانور اور مر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیپاریوں کی لاپرواہی کی وجہ سے جانور منڈیوں میں تیزی سے مر رہے ہیں، نہ کہ کوئی بیماری یا وائرس جانوروں میں پھیل رہا ہے۔ میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ آپ اور آپ کے دوست بھی اس طرح کی لاپرواہی کرنے سے گریز کریں۔
میری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔